السلام علیکم۔ تو انشاءاللہ ہماری قرآن کی اسٹڈی جہاں سے ہم نے پچھلی اسٹڈی ختم ہوئی تھی سورہ نمبر 7 آیت نمبر 195 پہ، تو ہم سٹارٹ کریں گے آج 196 سے۔ اور جیسا کہ ہم یوزولی کرتے ہیں کہ پہلے انگلش سے میں پڑھتے ہیں اور پھر اردو میں بھی وہی آیت کو دوبارہ ہم اس کا اردو کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ تو انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ 7 verse 196۔ God is my Lord and Master, the one who revealed this scripture. He protects the righteous. اس کا اردو ترجمہ ہے، اللہ ہی میرا رب اور مالک ہے جس نے یہ کتاب نازل کی ہے، وہی صالحین کی حفاظت کرتا ہے۔ میں 2-3 آیات پڑھ لوں گی پہلے، تو پھر وہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو دوسری آیت ہے 7:197، آیت نمبر 197۔ As for the idols you set up beside him, they cannot help. They cannot help you, nor can you help themselves. And when you invite them to the guidance, they do not hear, and you see them looking at you, but they do not see. جب تم انہیں ہدایت کی طرف بلاتے ہو تو وہ نہیں سنتے، اور تم دیکھتے ہو کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں لیکن وہ نہیں دیکھتے۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس میں جو ہے نا، سوری سسٹر، وہ آپ نے اس سے پیچھے کی آیت کا نا اردو کی ٹرانسلیشن نہیں پڑھی 97 کی۔ اچھا، اوہو، 197، 197۔ جو شریک تم اس کے ساتھ ٹھہراتے ہو وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے اور نہ وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، بہت بڑا جو ایک ہر مذہب میں ایک پرابلم رہا ہے، یا آپ کہہ لیں کہ شیطان جو کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ، چاہے وہ عیسیٰ کے ٹائم کا ہو یا موسیٰ کے ٹائم یا کسی اور ٹائم کا، کہ شیطان اپنی پوری ایک سٹرگل کر رہا ہوتا ہے اور لوگوں کو ڈیویٹ، یعنی ان کو سیدھے راستے سے ہٹانے کی ہر طرح کوشش کرتا ہے، اتنا کروکٹ کرتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں ہم سیدھے راستے پر ہی جا رہے ہیں، مگر وہ بھول جاتے ہیں کہ وہ اللہ کے ساتھ جو ہے نا ایک بت کھڑا کر چکے ہیں۔ بت کیا ہوتا ہے؟ جو کسی کا کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ اسٹیچو ضروری نہیں ہے، بت ہوتا ہے۔ جب اسلام میں یا کسی اور مذہب میں بتوں کا ذکر آتا ہے تو وہ شریک، جو شرک آپ، یعنی کہ ایک خدا ہو گیا، اللہ ہو گئے، گاڈ ہو گیا، اس کے ساتھ کوئی اور بھی اتنی ہی ریورنس، اتنی ہی آپ ان کو سٹیٹس دے رہے ہوتے ہیں کہ جو کہ صرف کائنات بنانے، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، سب تعریفیں یونیورسز کو بنانے والے کی ہیں، جس نے 7 یونیورسز اور اس کے اندر کی ہر چیز، ہر ذرے کی تخلیق کی ہے۔ تو اس کے ساتھ وہ گروس انجسٹس اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بہت بڑی زیادتی یا ناانصافی ہے کہ جب آپ کسی اس انسان کو شریک بنا دیتے ہیں، یا انسانوں کو، کہ جو کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ اپنے آپ کا نہ وہ فیوچر جانتے ہیں، نہ ہی اپنے لیے وہ کچھ کر سکتے ہیں، نہ کسی اور کے لیے، اگر اللہ نہ چاہے تو۔ تو یہاں پہ اسی کے ریفرنس میں بات کر رہی ہوں کہ یہاں پہ جو ہے نبی کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی میرا رب اور مالک ہے جس نے یہ کتاب نازل کی ہے، وہی صالحین کی حفاظت کرتا ہے، یا جو سچے ہوتے ہیں یا جو نیک ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ اور یہ کتاب جو ہے، جو قرآن ہے، یہ حرف بہ حرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ یہ پروفٹ نے اس میں کچھ بھی اپنے سے نہیں ڈالا، وہ ہو بہو جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل کیا وہ آگے لکھتے ہیں اور پھر وہ لوگوں کو بتاتے ہیں، بس، نہ زیادہ نہ کم۔ اور ان کو وہ اپنے سے اس کے علاوہ کوئی ہدایات نہیں دیتے۔
جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو مکمل کر دیا ہے، اور جگہ جگہ قرآن کا یہ فرمایا ہے کہ یہ مکمل ہے اور پورا مفصل ہے. اس میں ہر چیز کی باقاعدہ ڈیٹیل بھی ہے. کوئی ایک ایک آیت کو اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پہ اس کو واضح کیا ہے، مختلف صورتوں میں، مختلف سینیریوز میں، تاکہ ہمیں اس کا کانسیپٹ پتہ چلے. وہ ہوتی ہے ڈیٹیل. باقی یہ کہ کوئی پروفٹ خود سے ڈیٹیل بھی نہیں دے سکتے، ڈیٹیل بھی اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے. اب آپ بتائیں کہ بار بار اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں کہ ان کو کہو کہ میں جو ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا اگر محمد اپنی طرف سے کوئی ایک لفظ بھی کہے گا تو ہم وہی اس پہ بند کر دیں گے. اب آپ سوچیں کہ کیسے کوئی انسان اللہ تعالیٰ سے زیادہ عقل مند ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ بتا رہے ہیں اور وہ کہے مگر یہ بھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے. 197 میں ہے کہ پھر یہاں پہ دیکھیں نا، باقاعدہ شریکوں کا ذکر ہے. جو شریک تم اس کے ساتھ ٹھہراتے ہو وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے اور نہ وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں. یعنی کہ یہ بات ہمیں یہ بتاتی ہے کہ تمام قوتیں اس کائنات کی صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. چاہے وہ کسی کو پیسہ ملنا ہو کتنا، چاہے کسی کا کتنے بچے ہونے ہیں نہیں ہونے، کس کے ساتھ شادی ہونی ہے، کب مرنا ہے، کب کسی نے پیدا ہونا ہے. اور کوئی اگر ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی انہونی بات ہوگی، تو وہ ایسے نہیں ہو رہی کہ وہ بغیر اللہ تعالیٰ کی طاقت سے باہر ہو. کچھ رینڈم نہیں ہوتا کبھی. جو ہر چیز پہ اللہ تعالیٰ قادر ہیں، ایسے نہیں وہ کہتے میں قادر مطلق ہوں، تمام قوتوں کے پہ ان کا وہ غالب ہے. صرف بلکہ قوت ہے ہی ان کے پاس کو کسی چیز کو وہ انسان اگر ہم کسی اور آبجیکٹ یعنی کسی چیز یا کسی انسان کو یہ طاقت دیتے ہیں کہ یا ہمیں ہارم کر سکتا ہے یا ہمارے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے، وہ نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کی مرضی چل رہی ہوتی ہے ہر بات میں، ہر ایکشن میں. اللہ تعالیٰ دماغوں کو بھی کنٹرول کرتے ہیں. کوئی جاب آپ کو ایسے نہیں مل جائے گی کہ آپ بہت قابل ہیں، یا اس طرح نہیں نہ اگر ملے تو یہ نہیں کہ آپ میں کوئی خامی ہے. وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ آلریڈی پلان کر چکے ہیں. ہمارے ہاتھ میں صرف ایک طاقت ہے اور وہ ہے فری ول کی، جو ہم نے عہد کیا تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ ہم کسی اور خدا کو نہیں مانیں گے سوائے آپ کے. اور ہم نے اس زندگی میں اپنی فری ول سے، یہ نہیں کہ ماں باپ نے جو مذہب پکڑا دیا وہی، اور ہم کہیں گے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. ہم نے دیکھنا ہے سچائی کہاں ہے. جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مکمل ہے، تب فلی ڈیٹیلڈ ہے، تو ہم اس کے آؤٹ سائڈ کیا ڈھونڈتے ہیں؟ واٹ از اللہ تعالیٰ، ایک آیت ہے میں اس کو انگلش میں بتا رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واٹ از دیئر آفٹر دا ٹروتھ، سمرائز کر رہی ہوں، یا فالس ہوڈ ہے. پھر اگر سچ کے بیونڈ آپ چیزیں ڈھونڈتے ہیں جو ایک حقیقت ہے، تو پھر آپ جو کچھ ڈھونڈ رہے ہیں وہ صرف فالس ہوڈ ہوگا، وہ جھوٹ ہوگا. تو جو شریک وہ کوئی نبی ہو یا کوئی سینٹ ہو یا کوئی قبر میں ہے یا کوئی مر چکا ہے یا زندہ ہے، وہ کوئی اپنی بھی نہیں مدد کر سکتا. اگر فرض کریں ان پہ کوئی افلکشن آ جاتی ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ دور کریں گے تو کریں گے، وہ اپنے آپ سے وہ بھی نہیں دور کر سکتے. اگر وہ دور ہو رہی ہے تو سمجھیں کہ اب یہ اللہ تعالیٰ کا اس میں مہربانی آ چکی ہے. میں آگے تو تیسری آیت تھی 198، جب تم انہیں ہدایت کی طرف بلاتے ہو تو وہ نہیں سنتے، اور تم دیکھتے ہو تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں لیکن وہ نہیں دیکھتے. سبحان اللہ. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ جن کے دماغ پہلے سے ہی بن چکے ہوتے ہیں، جن کی ایگو جو ہے وہ اتنی پکی ہوتی ہے اپنے موقف پہ، جو ساری زندگی جو انہوں نے سنا، جو ان کا ایک فالس سیلف ہوتا ہے. کیونکہ ایگو
صحیح چیز نہیں ہے، یہ ایک جھوٹی چیز ہے جو ہمارے تجربات، پچھلی زندگی، جو بھی ہمارا نیریٹو رہا ہے کہ ہم کیسے پلے بڑے، کہاں پلے بڑے، اور وہ ایک جو انفارمیشن ہوتی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم وہ ہیں، حالانکہ وہ ایک ہماری تھاٹ ہے کہ جو ہمیں یہ کہنے پہ ہم وہ نہیں ہیں، خدا نے ہمیں ایک پیور سول کے طور پہ پیدا کیا۔ جب ایک بچہ ہوتا ہے اس کے اندر کیوں کوئی ایگو نہیں ہوتی؟ کیونکہ وہ بالکل کلین ہوتے ہیں، ان کا کوئی نیریٹو نہیں بنا ہوتا۔ آہستہ آہستہ زندگی میں ان کا نیریٹو بننا شروع ہو جاتا ہے، دس ایجوکیشن، دیٹ ایجوکیشن، یہ میرا گھر اور یہ میری چیزیں، اور یہ وہ ایک نیریٹو بن جاتا ہے کہ میں فرض کریں ایک رچ انسان ہوں، میں شاہانہ فیملی میں بنا، لیکن سول ان افیکٹڈ رہتی ہے ان چیزوں سے۔ اصل پرسن سول ہے جو کہ پیورٹی مانگتی ہے، اور ہم سمجھتے نہیں، بیکاز یہ جو میں بن گیا ہوں میں، حالانکہ وہ تو چیزیں ہیں، مٹیریل ہے اور ورڈلی ایجوکیشن ہے، جو بھی ہے، آپ کی سول وہ نہیں ہے جو آپ کی ایگو ہے، تو اس کو سیپریٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی ایگو ان کو کہتی ہے، ہر دفعہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں کہ جب بھی کوئی نبی آیا لوگوں کی ایگو پرووک ہو گئی، وہ کیسے؟ کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے آباء و اجداد کر رہے تھے وہ غلط ہے، یعنی ایک ان کا نیریٹو، یہ نیریٹو بڑی اسٹرانگ چیز ہے، تو وہ ان کا ایک نیریٹو بن چکا تھا، وہ ان کی ایگو ہرٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ اچھا، یعنی جو میرا علم اب تک تھا وہ کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ اپسیٹ ہو جاتے ہیں اور ایون قتل تک کرنے کو آ جاتے ہیں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے قتل کیا کئی نبیوں کو، اور جو شیطان ہے سب سے پہلے اس کی ایگو پرووک ہو گئی، اس کا نیریٹو یہ تھا کہ اس کے پاس بہت پاور آ گئی تھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی، اس نے سمجھا یہ تو میری اپنی ہے، یعنی یہی تو میں ہوں، بڑا طاقتور ہوں، تو میں بھی کچھ کر سکتا ہوں جو میں ڈیلی کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی رضا سے، حالانکہ وہ جو بھی اس کے ڈیوٹیز تھی وہ اس کو کرنے کے قابل تھا، مگر اس کی ایگو نے اس کو پرووک کر دیا، کیونکہ شیطان بھی پہلے ایک فرشتہ تھا، ایگو کہیں باہر سے نہیں آئی، ایگو وہ چیز ہے جو سب کے پاس ہے، سب کے پاس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ایگو کو مار دو، مطلب ہے اپنے سول کو اس سے سیپریٹ کریں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ، یعنی ان کو نبی بلاتا ہے اپنی طرف، ان کو سچا پیغام سنا رہے ہیں، وہ ایک ایک لفظ اللہ کا، اور جو حقیقت ہے، تو وہ سامنے ایسے بیٹھے ہوتے ہیں منہ کھول کے، منہ کھول کے میں کہہ رہی ہوں، جیسے ایک ڈم آدمی جس کو کچھ سمجھ نہیں آتی اور وہ بس دیکھ رہا ہے، حالانکہ وہ ایبسنٹ مائنڈیڈ ہوتے ہیں، وہ دیکھ بھی نہیں رہے ہوتے۔ وہ دیکھنا تو ایک، جو دیکھنا ہے صحیح دیکھنا ہے، وہ تو ایک، وہ غور مانگتا ہے، وہ اوپن ذہن مانگتا ہے، ان کے ذہن اوپن ہی نہیں ہوتے تھے نا، وہ بند ہو چکے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تم دیکھتے ہو کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں لیکن وہ نہیں دیکھتے، تو وہ 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 سن بھی نہیں رہے ہوتے، وہ دیکھ بھی نہیں رہے ہوتے، کیونکہ ان کے دماغ پہ ان کی وہ ایگو جو ہے، ان کا پریویس نیریٹو ہے، وہی بھر چکا ہے، جس کو ایگو کہتے ہیں، اور وہ ایگو، وہ اگنورنس ہے، یعنی انسان سمجھتا ہے کہ جو علم میرا آج تک کا تھا، میرا وہ پروفاؤنڈ ہے، اور آگے مجھے کسی علم کی ضرورت نہیں، اس کا مائنڈ بند ہو جاتا ہے اسی پہ، پھر اس کے لیے کھولنا مشکل ہو جاتا ہے، پھر جب وہ کھولنے سے انکار کر دیتا ہے، سننے سے بھی دیکھنے سے بھی، پھر ایونچولی کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ اس کو پرماننٹ اسی سٹیٹ میں رہنے دیتے ہیں، جس کو ایک انویزیبل کرٹن کہتے ہیں، کہ پردہ ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے، اب دیوار کھڑی کر دی، نہ وہ سن سکیں گے نہ دیکھ سکیں گے۔ آگے پڑھتے ہیں 199، You shall resort to pardon, advocate tolerance, and disregard the ignorant۔ اس کا ترجمہ ہے اردو میں، تم
درگزر اختیار کرو، رواداری کی تلقین کرو، اور جاہلوں کو نظر انداز کرو. تو یہ آپ دیکھیں نا، یہ جہالت ہے نا. جہالت کیا ہے؟ اگر کسی آدمی نے کبھی کوئی کتاب نہیں پڑھی، اس نے ساری زندگی لوگوں کو عمل کرتے ہوئے دیکھا، رائٹ؟ ایک گاؤں میں کوئی رہتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ بھئی اس کی ریالٹی اتنی ہوگی کہ جو اس نے ڈیلی دیکھنا ہے کہ جی وہ صبح اٹھے اور ناشتہ وغیرہ کر کے ہم نے اپنے ڈیلی کے کام کیے، اور جو نالج لوگوں سے سن سنا کے فوک لورز ہو گئیں، سنی سنائی باتیں ہو گئی ہیں، جو بھی وہ اس کی حقیقت ہے. اگر اس کے آگے کوئی ایک پی ایچ ڈی، کوئی جی ماسٹرز کیا بندہ، ایسے میں مثال دے رہی ہوں، اس کو کوئی ڈیپ فلوسافیکل بات سمجھائے، یا اس کو میتھ کی کوئی ایکویشن اس کو بتانا شروع کر دے، تو وہ تو ایسے دیکھے گا جیسے کہ پتہ نہیں کیا ہے. ظاہر ہے کہ نہ وہ پھر اس کو آپ سامنے زبردستی بٹھا دیں تو وہ تو بالکل اس کو سمجھنے سے قاصر ہوگا. تو اس کو اگنورینس کہتے ہیں، جو پھر اور ایگو کا میجر پارٹ ہے کہ ignorance augmented by arrogance. تو وہ جو نیریٹو کی میں بات کر رہی ہوں، جو سارا جو ہماری شخصیت بن چکی ہوتی ہے ساری چیزوں سے، وہ اس میں یہ دو ایلیمنٹ ہوتے ہیں کہ نہیں، میں جو جانتا ہوں وہ سب سے صحیح ہے کیونکہ میں نے ساری زندگی یہ دیکھا ہے نا. نمبر 2، اور اسی کے اوپر وہ اکڑ جاتے ہیں، حالانکہ یہ جہالت ہے اور ایروگنس ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھیں کتنی رواداری اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے یہاں پہ، سبحان اللہ. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ خاص کر مسلمانوں کے جو بہت زیادہ ان میں، نہ ہر کوئی نہیں لیکن زیادہ، جہاں جہاں جہالت زیادہ ہے قرآن کے علم کی، جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا، وہاں اگنورینس بہت زیادہ ہے. اور اگنورینس جو ہے اس میں بالکل ٹالرنس بھی نہیں ہوتی کسی کے لیے. تو اس طرح یہ جو فنیٹسزم ہے یا ملیٹنٹ قسم کے گروپ کھڑے ہو جاتے ہیں یا ملا ہوتے ہیں جو ٹیچ کرتے ہیں ٹالرنس اور مارنا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے لائف کو سیکرٹ بتایا ہے، مگر ان کو مارنے میں کوئی عذر نہیں ہوتا کہ وہ جو ان کے خلاف، ان کے عقیدے کے خلاف، حالانکہ چاہے وہ فیکٹ پہ ہے یا نہیں ہے، وہ مرنے مرانے پہ تل جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں ہم نبی کو فرما رہے ہیں کہ یہ تو ایسے ہیں، مگر پھر بھی تم ان کو، کیونکہ یہ جاہل ہیں، یہ نہیں جانتے، یہ اگنورنٹ ہیں، تو تم ان ان کی اگنورنس کو پرسنل نہ لو، اپنے پہ نہ ہی غصہ کرو، نو رواداری کی تلقین کرو، اور یعنی خود بھی درگزر کرو اور ان کو بھی ایسی جو ہے نا. اور تاکہ آپ، مطلب آپ کیا کر سکتے ہیں، فیصلہ تو سارا کچھ تو ہے اللہ اور ان کے درمیان نا، کہ وہ خدا کو اپنی فری ول سے چنیں گے یا نہیں چنیں گے. تو نبی تو ایک بس میسج ڈلیور کر سکتا ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا قرآن میں کہ اس کا کام ہے ڈلیور کرنا، یعنی آپ تک پہنچا دینا. وہ پیغام اللہ کا ہے، آگے وہ لے کے، تو کیونکہ انسانوں کو دیا جا رہا ہے تو ایک انسان کی یہ جاب ہے کہ وہ آگے ڈلیور کر دے. Verse 200. When the devil whispers to you any whisper, seek refuge in God. He is here, omniscient. اس کا اردو ترجمہ، جب شیطان تمہیں کوئی وسوسہ ڈالے تو اللہ کی پناہ مانگو، وہ سننے والا، سب جاننے والا ہے. ماشاءاللہ، ہمیں علم ہی نہیں کہ شیطان کس قدر ہر وقت ہمارے ہمارے اور اللہ کے درمیان وہ ایک ایسی چیز ہے جو کانسٹنٹلی کام کرتی ہے، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کو یہ چیلنج کیا تھا کہ جب نافرمانی اس نے کی اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں آنے سے پہلے، ہم سب کے جو کہ ہائی ہیون میں، ہائی سوسائٹی میں یہ تھا کہ
اس نے دعویٰ کیا تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ میں آپ کے ماننے والوں کو، یہ نہیں کہ جو بالکل ہی کافر ہیں، جو ایکچولی پروکلیم کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم واحد اللہ کو مانتے ہیں، ان کو میں جہنم ان سے بھر دوں گا، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ جو فلا اس میں ہے یہ لاکھوں کروڑوں اربوں انسانوں میں ہوگا، اور حقیقت ہے، اور ہم سب کو اس سے بچ کے رہنا ہے بہت زیادہ، کہ وہ بہت ایکٹیو ہے کہ ہمیں پٹڑی سے اتار دے کسی بھی ٹائم۔ تو جب کوئی وسوسہ ڈالتا ہے شیطان، یعنی کہ وسوسہ کیا ہوتا ہے؟ کبھی یہ فیئر خوف کی صورت میں آتا ہے، کسی چیز کی کمی ہو کوئی انسان سمجھتا ہے او ہو میرے پاس یہ کل پیسہ ختم نہ ہو جائے، اور یا یہ میرا رزق نہ ختم ہو جائے، یا مجھے یہ انجری نہ لگ جائے خام خواہ، یعنی فیوچر کے بارے میں، یا آپ کو ایک وری دیتا ہے، آم، کسی طرح بھی آپ کی ویل بینگ کو تھریٹن کرتا ہے، آم، کوئی ایول آئیڈیا دیتا ہے، یہ کر دو، پیسے نہیں ہیں چوری کر دو، مثال کے طور پہ کہہ رہی ہوں، جب ایسی کام کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ کام جو اللہ تعالیٰ نے منع کیے ہیں، ان کے اگر اگینسٹ کوئی آئیڈیا آتا ہے تو وہ شیطان سے ہے، سیدھی سی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فوراً پناہ مانگو اللہ تعالیٰ میں، اور وہ سن رہے ہیں، وہ سنتے ہیں اس کی باتیں بھی اور ہماری باتیں بھی، ہمیں نہیں پتہ لگتا سم ٹائمز کہ یہ شیطان آئیڈیا دے رہا ہے۔ انسان لاپرواہ ہو جاتا ہے بعض دفعہ، سمجھتا ہے کہ میں تو اب بہت نیک ہو گیا ہوں، میں بہت پائس ہو گیا ہوں، میں 5 وقت کی نماز، چیریٹی، یہ وہ، لیکن نہیں، شیطان مرتے دم تک ہمارے ساتھ پیچھا کرے گا۔ تو ہم نے ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کا ہی جو ہمیں ہدایت کر رہے ہیں ہم وہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ، ہاں، تو ہم اس کے شر سے بچ جائیں گے انشاءاللہ۔ 201 Those who are righteous, whenever the devil approaches them with an idea, they remember, whereupon they become seers۔ اس کا اردو ترجمہ ہے، وہ جو راست باز ہیں جب بھی شیطان ان کے پاس کوئی خیال لے کر آتا ہے وہ یاد کرتے ہیں، جس کے بعد وہ دیکھنے والے بن جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جب بھی جو لوگ نیک زندگی گزار رہے ہیں، یا ان کی کوشش ہے ہر دن ہمارا نیک زندگی گزارنے کا، گزاریں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات سے ہٹے نہ، ڈیویٹ نہ کریں، کرک جو راستہ سیدھا ہے اس کو ٹیڑھا نہ بنائیں۔ تو جب شیطان کوئی آئیڈیا ان کو دیتا ہے تو ان کو احساس ہو جاتا ہے کہ یہ شیطان کی وسپر ہے، یہ اس کا وسوسہ مجھے آ رہا ہے، اور کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو نہیں ہے، ایسی سوچ، جو بھی بری سوچ ہے وہ شیطان آپ کو ایک آئیڈیا دے رہا ہوتا ہے، تو پھر وہ اس بات کو یاد کر لیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ابھی بتائی ہے، کہ وہ اللہ تعالیٰ میں پناہ مانگتے ہیں کہ اس سے ہمیں بچا لیں، کیونکہ پناہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ہو سکتی ہے۔ شیطان، ہم کتنا بھی کہیں کہ او ہو نہیں جی میں تو اتنا اسٹرانگ ہوں، میرا دین اتنا اور فیتھ اتنا پکا ہے کہ شیطان میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، یہ تو ایبسلیوٹلی ہم ایسے سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ وہ تو پھر ایسے وہ تو کروڑوں سال اربوں سال پرانی سول ہے، اس کو تو بہت ٹرکس آتے ہیں، اس کی ٹوکری میں بے انتہا ٹرکس ہیں، وہ نئے ٹرک سے آ جائے گا، آنا تو ہے اس نے پھر بھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ پھر دیکھنے والے بن جاتے ہیں۔ کیا دیکھنا ہوتا ہے؟ یہ وہ نہیں جو ہم چیزیں سامنے دیکھتے ہیں، آپ کا ویژن سامنے سے باہر چلا جاتا ہے، آپ ان سین کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ مطلب ہے کہ ظاہر ہے آپ شیطان کو دیکھیں گے تو نہیں، مگر یہ وہ ویژن ہے جو ریئلائز کرتا ہے اس اندیکھی پاور ایک اللہ کی ہے، اور شیطان کے پاس پاور کوئی نہیں ہے، وہ ایک وسوسہ ڈالتا ہے یا آئیڈیا دیتا ہے، مگر ہمیں احساس ہو جاتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک فورس ہے۔ تو یہ وہ سینگ ہے جو کہ ان سین کو، جب آپ بالکل اس پہ فیتھ ہوتا ہے کہ فرشتے بھی ہیں، اللہ بھی ہے، ہیر آفٹر ہے، ہیون ہے، ہیل ہے،
جہنم ہے، جنت ہے، اور وہ وہ دیکھنے والے بن جاتے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں اس چیز کو ایسے جیسے حقیقت ہے سامنے ہے، جیسے کہ ہم اس دنیا کی مادی چیزوں کو، ہم یہ دیوار ہے اس کو دیکھ رہے ہیں، یا سورج کو دیکھ رہے ہیں، یا جو بھی ہے حقیقت، ہم کہتے ہیں یہ حقیقت ہے۔ وہ جن کو یقین نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ پہ، یا اس کے آخرت کے دن پہ، یا وہ فرشتوں پہ، یا وہ کہتے ہیں پتہ نہیں ہے، آئی ڈونٹ نو، میں دیکھ تو نہیں رہا، تو میں تو سائنس کو مانتا ہوں۔ تو تو سائنس بھی تو اللہ تعالیٰ کا سیٹ اپ شدہ قانون ہے سارا کا سارا۔ تو وہ ویژنری ہو جاتے ہیں، ان کو دیوار کے پیچھے، میں مثال دے رہی ہوں کہ وہ بھی نظر آتا ہے جو آپ یہ آنکھ نہیں دیکھ رہی، مگر وہ ویژن آپ کا بڑھ جاتا ہے، سبحان اللہ۔ تو میں آج اتنا ہی پڑھوں گی انشاءاللہ۔ تو یہ ہو گیا ہمارا سورہ 7 اور ورس 201، 201 پہ ہم نے ختم کیا ہے انشاءاللہ۔ اگر ہمارے کسی بہن بھائی کے پاس کوئی کامنٹ ہے، کوئی چیز، وہ ایسی چیز جو میں کچھ رہ گیا میرے اس میں ایکسپلینیشن میں، تو پلیز فیل فری، ہمارے پاس کچھ ٹائم ہے، آپ اپنے کامنٹس دے سکتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ ماشاء اللہ سسٹر ماشاء اللہ، میں ایک جو آپ نے پریز گاڈ۔ پڑھی تھی آیت نمبر 201، اس کے اوپر تھوڑا سا میرا اپنا اس آیت کے اوپر بھی جو میرا عمل ہوتا ہے، کیونکہ ہم انسانوں کو شیطان تو ہر وقت جو ہے وہ سب کے پاس آتا ہے اور وسپر کرتا ہے، اور ہمیں جو ہے عجیب و غریب قسم کے سوچیں دیتا ہے، اور جو ہے وہ آ کے ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ اس پہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میں پہلے آیت پڑھ لیتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ جو راست باز ہیں، جب بھی شیطان ان کے پاس کوئی خیال لے کر آتا ہے وہ یاد کرتے ہیں، جس کے بعد وہ دیکھنے والے بن جاتے ہیں۔ تو میں اپنا پرسنل ذاتی جو ہے وہ ایکسپیرینس کرتی ہوں کہ دن میں پتہ نہیں کتنے بار جو ہے وہ شیطان جو ہے وہ آتا ہے اور عجیب و غریب قسم کے نیگیٹو، یعنی کہ بالکل غلط قسم کے خیالات اور سوچیں لے کر آتا ہے۔ اور جب بھی وہ ایسا ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اب یہ ان کی مدد آتی ہے کہ جب بھی مجھے کوئی اس قسم کا نیگیٹو یا کوئی خیال آتا ہے، تو مجھے فوراً سمجھ لگ جاتی ہے کہ نہیں، یہ تو شیطان ہے جو مجھے وسپر کر رہا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر کوئی ایسی سچویشن آ گئی کہ جس میں کہ آپ کو جھوٹ بولنا پڑ جاتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اگر میں نے جھوٹ نہ بولا تو یہ، اگر میں نے سچ بول دیا تو یہ جو سامنے میرا لو ون ہے یہ ہرٹ، اس کو دکھی ہو سکتا ہے یا کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ شیطان وسوسہ دیتا ہے کہ تم جھوٹ بول دو تو اپنے اس پیارے کو نا تم اس سے دکھی ہونے سے بچا لو گے، لیکن اسی وقت ہی یہ فوراً اللہ تعالیٰ کی مدد سے یہ فوراً سوچ آتی ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں مجھے، اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ کسی بھی حالت میں جھوٹ نہیں بولنا۔ تو اس وقت ساتھ ہی وہ یاد آ جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ایسی سچویشن میں میرے لیے یہ ہے۔ تو میں اس وقت جو ہے وہ شاید وہ اس بات کا خیال نہیں کروں گی کہ میں اس انسان کو دکھی ہونے سے بچا لوں، میں اس بات کا خیال کروں گی کہ میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے، ان کی نافرمانی نہیں کرنی۔ اسی طرح بہت ساری عام ہماری زندگی میں جو ہے آتی ہیں، فار ایگزامپل کسی کی ہم ذکر کر رہے ہیں اور اس کی ہم سے منہ سے غیبت جو ہے وہ ایک انسان سامنے بیٹھا کر رہا ہے، تو فوراً جو بولنے سے پہلے ہی، اس کے ساتھ شامل ہونے سے پہلے ہی یا شامل ہو کے بھی فوراً ابھی ہو رہے ہوتے ہیں تو خیال آ جاتا ہے کہ نہیں، میرے مالک نے تو فرمایا ہے کہ غیبت نہیں کرنی، یہ ایسے ہے جیسے تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتے ہو۔ تو مجھے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنی ہے، اور نہ صرف یہ کہ میں خود غیبت سے باز آ جاؤں
بلکہ جو آگے بندہ بیٹھا ہے اس کو بھی یاد دہانی کرا دوں کہ خبردار خبردار غیبت میں جا رہے ہیں آپ لوگ، بچ جائیں بچ جائیں۔ تو یہ ہے مجھے جو اس آیت کو جس طریقے سے میں اپنی زندگی میں اپلائی کرتی ہوں اپنے اوپر، وہ ایسے ہی کرتی ہوں کہ مجھے فوراً وہ یاد آ جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کی قرآن میں جو احکامات ہیں وہ، اور جس کے بعد جو ہے مجھے ہر چیز میرے لیے یہ شیطان ہے اور اس طرف رحمان ہے، وہ راستہ جو ہے نا وہ بالکل واضح ہو جاتا ہے اس کے اوپر چلنا اور عمل کرنا۔ بس میں یہی شیئر کرنا چاہتی تھی۔ ماشاء اللہ، تھینک یو۔ یہ ماشاء اللہ بہت بڑی بلیسنگ ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ مقام عطا فرمایا کہ ہم اس چیز کو ریئلائز کر لیتے ہیں کہ کیا چیزیں ماشاء اللہ۔ جو آج کی قرآن اسٹڈی سٹارٹ ہوئی ہے 196 سے 201 میں، اور دونوں میں 197 میں بھی ورڈ 96 میں بھی ورڈ آتا ہے رائچس، اور آخری جہاں پہ ختم ہوئی ہے اس 201 اس میں بھی ورڈ ہے رائچس۔ اور جو سٹارٹنگ میں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو وہ کہتے ہیں کہ God is my Lord and Master, the one who reveals the scripture, he protects the righteous. So I mean کتنے ہم لوگوں نے سائن دیکھے ہیں تھرو آؤٹ ہماری ابھی تک کی قرآن اسٹڈی میں کہ صرف اللہ تعالیٰ کا ہی ذکر ہو رہا ہے اور صرف قرآن کی بات ہو رہی ہے۔ یہاں بھی وہ پرافٹ کہہ رہے ہیں کہ گاڈ از مائی لارڈ اینڈ ماسٹر اینڈ ہی دا ون ہو ریویل دس اسکرپچر، کہ یہ کتاب انہوں نے مجھے دی ہے، اینڈ ہی پروٹیکٹس دی رائچس۔ آئی مین ان ون نیٹ شیل انہوں نے پورا ایک دین بیان کر دیا۔ اور اگر کسی اور کتاب ایک بات کا ذکر ہوتا تو کتنی جگہوں پہ ہم نے اس بات کا ذکر کیا، کتنی آیتوں سے ہم گزرے ہیں، ابھی تک سورہ 7 مکمل ہونے والی ہے، ہم بار بار یہی دیکھ رہے ہیں، صرف قرآن کا ذکر، صرف قرآن کا ذکر، اور کسی چیز کا ذکر نہیں ہے۔ اور کتنے سائن چاہیے ہمیں، اور کتنی سالڈ باتیں قرآن سے واضح طور پہ مل رہی ہیں، اور ہمیں کیا چاہیے، کس چیز کا انسان ویٹ کر رہا ہے۔ ماشاءاللہ پہلی بار جب میں نے قرآن اسٹڈی کی تھی، پڑھا تھا ریگولر ٹرانسلیشن میں، تو مجھے سب سے پہلا دھچکا اسی بات کا لگا تھا، کیونکہ اس وقت ہم ٹریڈیشنل اسلام میں تھے، کہ اللہ تعالیٰ نے سنت حدیث اس چیز کی بات کیوں نہیں کی قرآن میں، اللہ تعالیٰ نے کیوں ایک دفعہ تو ذکر کر دیتے۔ تو ایک سیڈ سا میرا چل رہا تھا اس وقت کہ ایسا کیوں، تھوڑی جیلسی فیل ہو رہی تھی دل میں کہ ان کتابوں کو ہم بہت ویلیو دیتے تھے، کہ ایسا کیوں ہے۔ یہ بہت غور کرنے والی باتیں ہیں۔ پریز گاڈ، ہم اپنی طرف سے نہیں بات کرتے، یہ صاف قرآن کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ اور یہ جو 200 میں ہے کہ when the devil whispers to you any whispers seek refuge in God, he is the hearer, the omniscient، and اس کا جو سب سے بیسٹ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹول دیا ہے اس بات سے پروٹیکٹ کرنے کا، کہ وہ ہے سورہ 23 کی آیت نمبر 97 98، وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ، کہ I seek refuge in my Lord from the whispers of the devil. I even seek refuge in you that they come near me، کہ میں، یا اس کی میں رفلی پیرافریزنگ کرتا ہوں کہ میرے رب میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان کے وسوسوں سے، اور میرے رب میں اس بات کی بھی پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے ایون نزدیک بھی آئیں۔ اب یہ واضح طور پہ ایک پروٹیکشن ہے جو سورہ نمبر 23 کے اندر اللہ تعالیٰ نے، جس کا نام ہی بلیورز ہیں، مومنین، اس میں اللہ تعالیٰ نے بات لکھ دی ہے، اس کے کہ مومنین کے لیے پروٹیکشن ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور یہ بہت ہی پاورفل دو آیتیں ہیں 97 اور 98، 97 98 سورہ نمبر 23 کی۔ اس میں آپ دو ایبسولوٹ پرفیکٹ پروٹیکشن مانگ رہے ہیں۔ ایک تو اس کی جو وسپرز ہیں ہمارے دماغ میں آتی ہیں، اس سے کمپلیٹ بلاکیج، لائک اے فائر وال سمجھ لیں، وہ بلاک کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس سے بھی اگلے سٹیپ پہ ہمیں یہ دعائیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، ہم اپنی طرف سے سوچ بھی نہیں سکتے تھے ایسی دعائیں مانگنے کا، وہ رحمان نے ہمیں یہ دعائیں دی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سے اگلے سٹیپ میں ہمیں بول رہے ہیں کہ یہ کہو مجھ سے کہ وہ میرے نزدیک بھی نہ آئیں، کہ یہاں سے ان کو دور کر دیں، کہ میرے سامنے سے چلے بھی جائیں۔ تو ہم ویزیبلی تو ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن ہمیں اگر قرآن پہ پورا ایمان ہے ہمارا تو ہمیں پتہ ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ جو سسٹم اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے اس کا ہوتا ہے، اور اس کا اثر بھی ہوتا ہے۔ اگر ہمارا پورا سالڈ بلیو اللہ پہ ہونا، تو آپ کبھی ٹرائی کر کے دیکھیں سورہ 23 کی جو 97 98 آیتیں، آپ
کے اندر وہ اگر بلیو ہوگا تو آپ کے اندر وہ چیزیں وہ نیگیٹیوٹی جو آ رہی ہوگی، اگر آپ کو کسی نے کوئی الٹی سیدھی بات کر دی ہے تو ظاہر سی بات ہے نیچرلی انسان کو غصہ چڑھتا ہے. تو یہ اس کا ورد کرنا شروع کر دیں اس آیت کا، اور اللہ تعالیٰ سے اسٹرانگلی ہولڈ کر کے دعا مانگیں تو آپ دیکھیں گے اس کا اثر. وہ جو دل میں اتنا بغض پیدا ہو جاتا ہے ایک دم سے، جو اسپارک ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ چلا جاتا ہے. چند منٹ کے بعد آپ انسان کو کچھ فیل نہیں ہوتا. جب بھی کوئی نیگیٹو خیال دل میں آتا ہے، نیگیٹو فیلنگ دل میں آتی ہے، کوئی بھی نیگیٹو ایریا سے کوئی کسی قسم کا بھی جیلسی، کسی کو دیکھ کے ایک دم سے جیلسی ہوتی ہے، تو یہ سب نیگیٹیوٹی شیطان سے آ رہی ہے. تو اس کو ایون میسنجر آف دا کاونٹ کہتے ہیں کہ اس کو جتنی بار دن میں دہراؤ یہ کم ہے. یہ دونوں آیتیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے بہت بڑا تحفہ ہے. اور یہ جو کیا کہتے ہیں اس کے، یہ جو 201 ہے جو، اور یہ بھی جو رائچس ہیں اللہ تعالیٰ کے جو حکم پہ چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی اچھا سارا عمل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہی ان رائچس لوگوں کو ایلیویٹ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہی ان کے جو، اگر ہم یہ جو آیت جیسے پڑھی ہم نے 23 کی 97 98، اللہ تعالیٰ ہمیں کمانڈ کر رہے ہیں کہ مانگو مجھ سے یہ سیکیورٹی شیطان کی طرف سے. تو جب بندہ اس رستے پہ چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے رائچس کو ایلیویٹ اتنا کر دیتے ہیں کہ جب پھر وہ ان کو اتنا ایکسپیرینس ہو جاتا ہے کہ 201 میں جب بھی شیطان یا ڈیول ان کو کوئی آئیڈیا لے کے آتا ہے تو ایک دم سے ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شیطان کی طرف سے آ رہا ہے. مطلب آنکھوں کی نظر سے تو نہیں دیکھتے، لیکن جیسے وائی فائی ہوتا ہے، ہم اس کو آنکھوں سے تو نہیں دیکھ سکتے، لیکن ہمارے پاس ایسے ٹولز ہیں، ہمارا سیل فون ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ وائی فائی پریزنٹ ہے. وہ چیز اس کے اندر بارز جو آ رہی ہوتی ہے، اور ہمیں 100% سرٹن ہوتا ہے کہ اس ایریے میں وائی فائی ہے، کیونکہ ہمارے پاس وہ ٹول ہے جو ہمیں بتاتا ہے. اور ہم کسی کو دکھا بھی سکتے ہیں کہ دیکھو میں آن لائن ہوں، وائی فائی ہے. وہ کیوں؟ کیونکہ ہمارا اس سسٹم کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ ہے کہ وائی فائی ہے، ایون ہم دیکھتے نہیں. تو یہ اللہ کا جو سسٹم ہے، جب وہ رائچس اس لیول پہ پہنچتے ہیں تو ان کے لیے بھی وہی جیسے دنیا کا وائی فائی ہوتا ہے، ان کے لیے وہ لیول اتنا ہائی ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ بظاہر نہیں دیکھ سکتے، لیکن ان کے پاس ایک ٹول ہے جو قرآن کے ذریعے، کہ ان کو پتہ ہے کہ وہ شیطان اس وقت میرے پاس موجود ہے اور وہ اس کے نیگیٹو خیالات دماغ میں آ رہے ہیں. تو جب وہ 23 97 98 پڑھتے ہیں تو ان کو اسٹرانگلی فیل ہوتا ہے کہ معاملہ ٹل چکا ہے. جس طرح کے وائی فائی والی اگزامپل کہ اگر وہ وائی فائی کٹ آف ہو جائے تو ہمیں صاف طور پہ پتہ چلتا ہے اب اس ایریا میں وائی فائی نہیں ہے. اب بلڈنگ کے اندر گھستے ہو تو وائی فائی وہاں جیسے بارز ختم ہو جاتی ہیں بعض بلڈنگز میں، تو انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ نہیں ہے. تو وہ سیم ایلیویشن، اور وہ کہاں سے آتی ہے؟ انسان کی اپنی طرف سے نہیں آتی، وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے. یہ ایک اور ریزن ہے کہ ہم اس کا اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کریں کہ یا اللہ آپ نے مجھے، جیسے سسٹر آپ نے اپنا پرسنل ایکسپیرینس بیان کیا، تو اس معاملے میں بھی اللہ کا شکر ادا کریں گے، یا اللہ آپ نے مجھے وہ مقام عطا فرمایا کہ میں ریئلائز کر جاتی ہوں کہ یہ وسوسے شیطان کی طرف سے آ رہے ہیں. یہ سب آپ کی رحمت ہے. تو دا مور وی تھینک گاڈ، دا مور گاڈ گیوز اس، رائٹ. تو یہ چیز اللہ تعالیٰ آپ ریٹرن میں آپ اللہ سے انویسٹ کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے درجے اور بلند کر دیں گے. ماشاء اللہ، پریز گاڈ.